جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बहुत सारी जो हमारे आला सियासी अज़हान हैं, बड़े सियासी मुफ़क्किरीन हैं और बड़े मज़हबी मुफ़क्किरीन हैं, उनके सियासी अफ़कार के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ आज से करेंगे। आज उसकी पहली नशिस्त है और उसमें हम देखें, चूँकि हम मुआसिर सियासत पर बात कोई ऐसी तनकीद या उसकी रद्द और कबूल के तनाजुर में नहीं करेंगे। ये पूरी गुफ्तगू सिर्फ उसूल के तनाजुर में होगी। उस उसूल पर कोई पूरा उतरता होगा तो ऑटोमेटिक तायीद हो जाएगी, नहीं उतरता होगा तो ऑटोमेटिक तरदीद हो जाएगी। तो जब आप मुआसिर सियासत पर बात करते हैं और यहाँ से पीछे चलते हैं तो सबसे पहले जो मुआसिर सियासी अफ़कार और फ़िक्र है, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की जो फ़िक्र है, उससे हम बात को शुरू करेंगे। बाकी तमाम अफ़कार उसके अंदर आते रहेंगे। देखिए, कोई हमारा दोस्त किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्ता कोई जो मेरा फॉलोअर है वो ये एतराज़ कर सकता है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, और भी लोग हैं और भी सियासी अफ़कार रखने वाले लोग हैं। तो ये बात उसको भी थोड़ी गौर अगर करे तो उसको मेरी बात की समझ आ जाएगी कि सियासी फ़िक्र क्या चीज़ होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनको फ़िक्र की फ़े भी नहीं लगी हुई और उनके यहाँ सियासत क्या है, कारोबार है। तो लिहाजा जहाँ पर सियासी फ़िक्र मौजूद है हम उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक, और बड़े खुले दिल से करेंगे। तो आज मैं आपको एक बड़ा अहम पहलू बयान करना चाह रहा हूँ। अक़ल का फ़ैसला आज की गुफ्तगू का उन्वान है और इसमें मैं मिसाल दूंगा अंबिया की तारीख़ की। देखिए, आपने अगर किसी की तायीद करनी है आज के सियासी माहौल में, या किसी की तरदीद करनी है, रद्द करना है, इनकार करना है, तो वो क्या पैरामीटर या कसौटी हो कि उसकी बुनियाद पे आप तायीद कर लें या उसकी बुनियाद पे आप रद्द कर लें, और वो कसौटी ऐसी हो जो मुख्तलफ़ ही ना हो, हर एक के लिए काबिल कबूल हो। और लामुहाला बतौर मुसलमान हमारे लिए वो कसौटी अल्लाह के रसूल हैं। अंबिया की दावत के तनाजुर में अगर हम अंबिया की दावत को अक़ली अंदाज में देखें तो हम बखूबी इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमें किसी के सियासी फ़िक्र और मुआशी फ़िक्र या मुआशरती फ़िक्र के साथ चलने या न चलने के लिए मेआरात कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, अंबिया की दावत और उनकी पूरी शख्सियत को जब आप एनालिसिस करें तो सबसे पहले उनकी दावत थी कि वो कहते क्या थे। वो कहते थे जी, एक अल्लाह को मानो, तौहीद का दर्स। तौहीद बुनियादी तौर पे जिसको हम अकीदा बना चुके हैं, ये एक फ़िक्री वहदत है। आप फ़िक्री तौर पे यकसू हों, इंटेलेक्चुअली आप जो है वो फोकस्ड हों। उसके बाद है रिसालत। जब आप इंटेलेक्चुअली फोकस्ड होंगे तो चलना किस लाए अमल पे है, वो रिसालत दे देती है। फिर उसके बाद आखिरत, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदार हस्ती बनाने के लिए अल्लाह ने कहा। तो ये अंबिया की दावत का खुलासा है। उसके बाद अगला आता है कि अंबिया की गर्ज़ क्या थी इस दावत से। कोई गर्ज़ नहीं थी, वो कोई अजर नहीं चाहते, कोई गर्ज़ नहीं, बल्कि गर्ज़ ये होती थी कि शऊर आए, अवाम अक़ल से सोचे, अवाम में हक़ व बातिल में तमीज़ की अहलियत और सलाहियत आए, अवाम को शऊर और आगही दी जाए। चूँकि जब ये शऊर और आगही दी जाएगी तो फिर कुरान से यही लोग हिदायत अख़ज़ करेंगे और अपने मुआशरे में जो अहले हक़ होंगे उनका साथ देंगे और अहले बातिल की मुखालफत करेंगे। फिर तीसरी चीज़ नताइज, ये सबसे अहम है। नतीजा क्या था? नतीजा वाज़ेह है, कुरान उठा के देख लीजिए कि जो अंबिया के पैरोकार थे वो कामयाब रहे, जो अंबिया के नाफरमान थे, मुनकरीन थे, फिर जो जिस दर्जे का मुनकर था उस पर उसी दर्जे का अल्लाह का अज़ाब आया। बाज़ों पर पत्थर बरसाए गए, खून का अज़ाब आया, टिड्डियों का अज़ाब आया, ज़लज़लों का अज़ाब आया, कैद साली का अज़ाब आया, खुश्क साली का, ना जाने कौन कौन से अज़ाब आए। तो गोया अक़ल ये फ़ैसला कर चुकी कि जो अंबिया की सीरत वो है, यानी ऊपर मैंने बता दिया उनका अकीदा और उनकी दावत क्या थी, और नतीजा ये साबित होता है कि जो इस तनाजुर में दावत और नतीजे पर चलेगा वो कामयाब होगा, और जो इससे हटेगा उसका तो फिर नतीजा हमारे सामने है कि जो अंबिया की दावत से हटे और मुनकरीन हो गए हक़ के। एक है दावत से हटना, दूसरा फिर उस दावत के मद्दे मुकाबिल एक पूरा स्टेट बना के खड़े हो जाना बातिल का। तो उनका नतीजा फिर कुरान ने बता दिया कि उन पर तो फिर हर दौर का अज़ाब की सूरत मुख्तलिफ है। कैद साली, महंगाई, करोना, ये सब अज़ाब की सूरतें हैं, अज़ाब की सूरतें। और इनके मद्दे मुकाबिल क्या थे? उनकी दावत क्या थी? इनकार तौहीद, इनकार रिसालत, और नताइज क्या थे? तबाही और बर्बादी। अब इस पूरे तनाजुर में मौजूदा हालात से रहनुमाई लीजिए। ये अंबिया की सीरत जो मैंने बयान कर दी, मौजूदा हालात में रहनुमाई लीजिए। इस अक़ली तज्ज़िया के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं और आराम से पहुँच सकते हैं कि हमने किस फ़िक्र का साथ देना है और किस फ़िक्र का साथ नहीं देना, किस के साथ अपना अमली तौर पे उसका मुअय्यद और सपोर्टर बनना है और किसका नहीं बनना, किन बातों पर एतमाद करना है, किन बातों पर नहीं करना, और किसकी बातों पर एतमाद करना है और किसकी बातों पर नहीं करना।
کون وہ شخصیت ہے ہمارے پورے سیاسی ماحول میں جس کی کہی ہوئی ہر بات درست ثابت ہوئی؟ اور کون وہ شخصیات ہیں جو تجربے سے باتوں کو سیکھ رہے ہیں؟ اگر ایک بندہ 60 سال کی عمر میں بھی تجربے کر رہا ہے تو اللہ کی شان ہے، یعنی وہ تو خود ابھی لرننگ پروسیس میں ہے، اس نے امت کو کیا گائیڈ کرنا ہے، وہ تو خود اپنی ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ہے۔ تو بات ہمیشہ اس کی مانی جاتی ہے جس نے سچی بات کی ہو اور جس کی بات ہمیشہ بعد میں سچ ثابت ہوئی ہو۔ اور آپ موجودہ سیاسی ماحول میں دیکھ لیں، ہمارے کسی بھی سیاست میں نے عرض کیا یہ وسعت ہے، یعنی جو ڈاکٹر طاہر القادری کے مؤیدین ہیں، موافقین ہیں، مخالفین ہیں، دونوں اس بات پر متفق ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے تجویز کیا ہے اس مسئلے کا، اس اپنا سیاسی نظام کا جو پرابلم ہے، جو مرض ہے، جو تشخیص انہوں نے کیا وہ 100% درست ہے، اور وہ تشخیص ہے نظام خراب ہے، افراد سے کچھ نہیں ہوگا، جزوی تبدیلیوں سے کچھ نہیں ہوگا، نظام تباہ کن ہے، اور جب تک نظام ایسا تباہ کن رہے گا اور اس کی جگہ نظام ہی کو نہیں بدلا جاتا ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہت بڑے بڑے لیڈران اس کی تائید کر چکے ہیں، عمران خان صاحب کر چکے ہیں، ہر کوئی کر چکا ہے۔ تو ایک ہے وہ جس کی بات جو اتنا ویژنری اور دور تک دیکھتا ہے کہ اس کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر 10 باتیں صحیح ثابت ہو چکی ہیں تو اگلی 10 باتیں بھی اسی کی مانی جائیں، نہ کہ وہ مثلا ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اگر اوپر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے سارا سسٹم خراب ہو تو اوپر کا سب نیچے ٹھیک کر سکتا ہے۔ تجربے نے غلط ثابت کر دیا نا۔ ایک بندہ کہہ سکتا ہے جی پارلیمنٹ کے ذریعے الیکشن کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے، تجربے نے غلط ثابت کر دیا نا۔ ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کچھ ہو جائے تو صحیح ثابت ہو جائے گا، تجربے نے غلط ثابت کر دیا۔ تو گویا عقل اور معقول لوگوں کے ہاں تجربہ اور عقلی جو استدلال ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ چلنا اور کس کے ساتھ نہیں چلنا۔ ممکن ہے یہ تجربے کی دوسری قسط چل رہی ہو اور یہاں سے پھر نئے تجربات ہوں، اور اگر 2/3 اکثریت خان صاحب کو ملتی ہے وہ پھر واپس آتے ہیں، اور پھر جو جس بوگی میں ان کو بٹھایا گیا اور جنہوں نے بٹھایا اور اس بوگی میں جو بوتلیں رکھوا کے ایک سے دوسرے اڈے تک لے جانی تھی لے کے بوگی سے اتار دیا گیا، اب وہ سڑک پہ ہیں۔ تو اب پھر دوبارہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ریپیٹ نہیں ہوگا؟ جبکہ عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ڈاکٹر طاہر القادری نے تشخیص کر دی تھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اس میں ابھی تک کوئی درار نہیں آئی۔ تو دیکھ لیجیے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی باعث ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی سیاست پر تنقید کر کیجیے، آپ کو پالیسی پر ہو سکتا ہے اختلاف، کوئی بھی کسی بھی پالیسی پر اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اصول پر، تشخیص پر، ویژن پر، اپروچ پر اگر آپ تنقید کر سکتی ہیں اور جینون بنتی ہے تو پھر آپ کر کے دیکھ لیجیے۔ میرا تو نہیں خیال کہ جینون بنتی ہے۔ اگلی بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ دیکھا جائے کہ کون ہے جس نے ام الامراض کا تشخیص کر کے بتا دی۔ ڈاکٹر طاہر القادری واحد سیاستدان ہے اس ملک کے جنہوں نے کہہ دیا کہ آپ 100 الیکشن بھی اس نظام میں کروا لیں بہتری نہیں آئے گی۔ تو دیکھ لیں عقل کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، نشاندہی کر دی، اور آج تک سب کچھ نشاندہی پر ہیں۔ اب تو آج کل کی تقاریر میں خان صاحب اصطلاحات بھی وہی مستعار لے رہے ہیں جو ڈاکٹر طاہر القادری 88 سے لے کر 2013-14 تک استعمال کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ کون ہے جو بے غرض اور مفادات سے آری سیاست کر رہا ہے، کون ہے کہ جس کی اپنی ایک سٹیٹ اور پوزیشن تھی جب وہ سیاست میں آیا تھا، اور کون ہے جو کنگلا آیا تھا اور آج اس کی سٹیٹ ہے۔ عقل کا فیصلہ کر لیجیے، اس میں کوئی کہنے سننے اور بتانے کی بات نہیں ہے۔ میں خود گواہ ہوں، بہت سارے لوگ گواہ ہیں۔ جہاں تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بات ہے، وہ ایک دفعہ ایئرپورٹ سے اترے اور اس کے بعد کسی ایک بہت بڑی ریاست کے صدر اترے، میں حیران ہو گیا کہ ان کا پروٹوکول اس سے زیادہ تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ان کے پاس کبھی کوئی سیاسی عہدہ رہا بھی نہیں، 2-2.5 سال ایم این اے رہے اس وقت جب کہ یہ بات ایم این اے بھی نہیں تھی۔ 90 ملکوں میں 100 ملکوں میں جس کی سٹیٹ ہو، اتنا بڑا سیٹ اپ ہو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کیا غرض و غایت وابستہ ہو سکتی ہے؟ کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ تو گویا انبیاء کی تاریخ سے دوسری ہمیں یہ سمجھ آتی تھی مثال کہ غرض و غایت سے آری ہو بندہ، چونکہ جب اپنی غرض ہوتی ہے تو پھر سیاست بزنس بن جاتا ہے، اور بدقسمتی سے بنا ہوا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ غرض و غایت دیکھیے ہمارے ہاں غرض و غایت نے کیسی 2 نمبری ڈال دی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو الٹا لٹکا کے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے پر تیار تھے، یہ کیسا گندا نظام ہے کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کو یوں جفیاں ڈالنے پہ سسٹم نے مجبور کر دیا، چونکہ اب ایک دوسرے کو بچانا ہے۔ تو لہٰذا سیاسی شعور کو بیدار کیجیے، اپنی عقل کو استعمال کیجیے، وابستگی رکھیے، یہ بالکل کلیئر، وابستگی میں پرابلم نہیں ہے۔ آپ کے کسی کے ساتھ وابستگی ہے 100 دفعہ ہو، لیکن کیا وابستگی کوئی نبی تھوڑا ہے؟ وابستگی کے ساتھ تنقید نہیں ہو سکتی؟ آپ بتائیں بھئی یہ تنقید، ہم بری بات کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اپنے آپ کو اس شعوری اپروچ پر چلائیے۔ آخری بات یہ کہ پھر تشخیص بھی کسی اور نے نہیں کی سوائے ڈاکٹر طاہر القادری، پھر یہ تشخیص کے بعد کسی نے علاج بھی تجویز کیا، وہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری ہے جس نے علاج تشخیص کیا، اور وہ علاج نظام کی تبدیلی ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری کا نظام کیا ہے یہ ہم اگلی
قسط میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. تو لہٰذا اس کو غور و فکر سے سمجھیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو نظریاتی طور پہ ڈاکٹر طاہر القادری سے وابستہ ہیں، ان کا دائیں بائیں ہونا تو بالکل ہی عقل سے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے پاس تو ان کے لیے تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو وہ 10 15 20 سال پہلے سنتے رہے. تو لہٰذا اصول پر بات کیجیے، اصول کی سیاست کیجیے اور اصولوں کی بنیاد پہ ساتھ دیجیے. تجربے اور غیر سنجیدگی اور غلاظت والی سیاست اور گالی گلوچ والی سیاست اور کاروباری سیاست سے اپنے آپ کو بچائیے، اور آپ سب لوگ نوجوان خاص طور پہ پاکستان کے باشعور شہری ہونے کا کردار ادا کیجیے، تاکہ آپ کی فکر، آپ کا ووٹ اور آپ کی سپورٹ ایک دانش مند، ایک سمجھدار اور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں، ایسے شخص کی طرف جائے، اس پارٹی میں جائے جس کے پاس کوئی ویژن ہو. بہت شکریہ.